ہو جا، خوار ہو جا کہ یہ جنت کا دروازہ ہیں۔ جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ خدمت کی نہ حال پوچھا، صرف زیارت صرف دیکھا اور لوٹ گیا، تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ادریس کا ایک تو باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ساری کائنات مخلوق اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ دیکھے گا کہ ہم میں عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے۔ کہ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، اس میں یہ شرط نہیں ہے والدین فوت ہو گئے ہوں یا والدین زندہ ہوں، دونوں صورتوں میں وہ اپنے والدین کے لیے روزانہ اہتمام کے ساتھ 1 مرتبہ دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ یہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہے جو اولاد کو نصیب ہوتا ہے۔ تو دعاؤں کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر، جب ہم کسی شخص کو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب قبر میں چھوڑ کے ہم کسی کو پلٹتے ہیں، اور یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ اللہ عافیتوں سے معاملے فرمائے۔ یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے، یہ دنیا ایک پزل ہے، اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے۔ تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے، اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے بنے گی؟ اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں، کیسے آئے گا؟ آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا، تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگوانا پڑے گا۔ جنت کے دروازے پر نہیں، پلسرات پر ہی ویزا مانگو، ویزا دکھاؤ، ویزا ہے جائیے، ویزا نہیں واپس۔ کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو۔ تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث، نیک نہیں ہو سکتے۔ اولاد کی شادی جلد از جلد جوان ہوتے، یہ نہیں دیر ہو رہی، یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر دیر کی ہے تم نے اور تمہاری اولاد غلط حرکت میں ملوث ہوئی ہے، گناہ تمہارے اوپر آئے۔ جو بھی فطرت کا راستہ، فطرت کا تقاضا ہے، اس کے لیے جو فطری راستہ ہے، جائز راستہ، کھول دو اس کو۔ کیا ضروری ہے کہ لڑکا پاؤں پر کھڑا ہو تب شادی ہو؟ والدین شادی کر کے لائے، پرانا ہمارا معاملہ کیا تھا، والدین شادی کر کے لاتے تھے، اسی لیے آنے والی بہویں بھی انہیں اپنے والدین سمجھتی تھی۔ آج تو بیٹے نے شادی کی ہے، بیٹے نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر، اس کی بیوی کیسے محسوس کرے گی اپنی ساس اور سسر کو کہ یہ بھی میرے والدین ہیں؟ ان کا تو وجود گوارا نہیں ہوگا اسے گھر کے اندر۔ ہماری پرائیویسی کے اندر خام خواہ خلل انداز ہوتے ہیں، وہ خاندان کا نظام جو ہے وہ تو درہم برہم ہو جائے گا۔ شادیاں جلدی کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر کوئی عذاب آئے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے۔ بسا اوقات انسان کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے جو موت کا سبب بن جاتا ہے، اور انسان پہلے سے موت کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو بتایا جا رہا ہے کہ توبہ میں جلدی کرو۔ اس امید پہ مت رہو کہ میں ابھی جوان ہوں، بڑھاپے تک مؤخر کر دیتا ہوں، ابھی بوڑھا ہوں، ابھی اور بھی بوڑھا ہو جاؤں گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ عذاب آتے ٹائم نہیں لگتا اور پتہ بھی نہیں چلے گا، اور فرمائیں کہ جب عذاب آئے گا یا موت کا وقت آئے گا تو پھر کیا کنڈیشن ہوگی تمہاری؟
اس کو بیان کیا ہے. ان تقول النفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, اس وقت کہو گے کہ ہائے کاش میں اللہ کے بارے میں اتنی کوتاہی نہ کرتا. گھسے رہو یہ پیسہ ایک دفعہ پلان بنا دیا بھائی میرے مرنے کے بعد اگر میں پہلے مر گیا, اور زیادہ چانس اسی کا ہے کہ آپ کی بیگم سے پہلے کون مرے گا, بولو نا بھائی, کیونکہ میرے یہ بھی جنازے پڑھا بیوہ عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں, حقیقت ہے, پتہ نہیں اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانے, یا تو خواتین کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ وہ مرد پہلے چاہتا ہے کہ میں پہلے آ رہا عافیت کے ساتھ, یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, یہ مجھے نہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن بہرحال مردوں کے مرنے کا جو پہلے مرتے ہیں, شادی شدہ آدمی میں مرد پہلے مرتا ہے, بیگم کہتی ہے آپ پہلے چلیں میں آ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ پہلے پہنچے میں تھوڑا سا لیٹ آؤں گی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر لیا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر لیا, جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی صدقات دیے وہ شرک. دیکھیے برا نہ مانے, مغالطے میں نہ رہیے, میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے, عقیدہ ہے, عقیدہ ہے, والدین سے ملا ہے, یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے, اللہ آپ کو توفیق دے. کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولیے اپنے دلوں کو. اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے. انگریزی آپ پڑھیں, اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دے. کیا نہیں کیا, پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں, کون کون سے فنون نہیں سیکھے, ڈاکٹر, اتنی عربی نہیں سیکھی. تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر, اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ, تم نے پڑھا اس کو, سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی, تو تم جھوٹ بول رہے, تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو, ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں. دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا ہے. ایمان, عقیدہ نہیں, ایمان. صرف لپ سروس نہیں, اقرار باللسان نہیں, تصدیق بالقلب. میرے رب کی قسم, کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا, نہ کوئی کر سکتا ہے. شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں, بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کہتے ہیں, اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں. دل کی خوشی کو موج کہتے ہیں, اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے. وہ پیسے سے نہیں آتی, وہ شراب سے نہیں آتی, وہ عورت سے نہیں آتی, وہ عہدوں سے نہیں آتی. اضحک و ابکا, خوشیاں اللہ دیتا ہے, آنسو اللہ دیتا ہے. اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ, یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو. یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہمارے پہاڑ تک خالق اللہ تعالیٰ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. میرے شاعر کا کہنا ہے, ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد, ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد, ہیچ حلوائی نشد استاذ کا, تا غلام شکر ریزے نشد, مولوی ہرگز نشد مولا روم, تا غلام شمس تبریزے نشد. مولانا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہیں پونیا میں. مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ڈھیر لگا, ساتھ ہاؤس تھا. شمس تبریز دیہاتی ہولیے میں آئے, پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا, پگڑ سا باندھا ہوا, تو بڑے بھول پن میں کہتے ہیں مولانا روم سے, اینچیست کتابیں پڑھی تھی, اینچیست یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا جاہل,
تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا ایہاں اس کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے، انہیں پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا تو جا کے حوض میں گر گئی۔ تو مولانا روم نے او تیرا بیڑا ڈوب جاوے او نام مرادہ ایک ہی کی ایک اڑا کوئی ہون کمپیوٹر پہ بچوں میں دوئی باری کر لواں، وہ یہ تو نے کیا کیا، میری ساری زندگی کی جہد برباد کر دی۔ ہم مسکرائے، پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے ساری خشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھے۔ مولانا روم اب سر پکڑ کے بیٹھے، این چیز یہ کیا ہے؟ تو اب شمس تبریز بڑی معصومیت سے بولے یہاں است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن روشن نہیں ہوگا، یہ بنیادی بات ہے۔ اگر رزق پاک نہیں ہے تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سفر کر کے کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچتا ہے اور کعبے کے پردوں کو تھام رہا ہے، وَيَمُدُّ يَدَيْهِ، اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے اے اللہ، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، وہ غزیہ بالحرام، اس کو غذا حرام سے دی گئی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سفر کیا، جنگل پہاڑ کاٹے، سمندروں کو پاٹ کر کے آگے گیا، ہواؤں کے کلیجے چیر کے آگے بڑھا، مہینوں کی مسافتیں طے کر کے گیا اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، سین حرم میں مطاف میں کھڑا ہے، لیکن اس کا جسم حرام سے پلا ہے، اس نے جو پہنا ہے اس لباس کا تانا یا بانا حرام کا ہے، اس کو غذا حرام کی دی گئی ہے، اس نے پیا حرام کا ہے، اس نے کھایا حرام کا ہے، تو پھر اس کا یہ سارا سفر رائے گاں چلا جائے گا، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، روحانیات تو دور کی بات ہے، اللہ کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کو ہم نہیں سونگھ پاتے لیکن فرشتے سونگھ لیتے ہیں، چونکہ فرشتے انتہائی حساس مخلوق ہے اور وہ جھوٹ کی وجہ سے نکلنے والی بدبو کو سونگھتے ہیں۔ 5 جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے۔ سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، دل نہ توڑنا ان کا، چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا، ان سے کندھے جھکا کر بات کرنا، ادب سے گفتگو کرنا۔ قل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا اور پھر کہنا، اللہ سے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائیو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ پاکستان کا بن جانا معجزہ تھا، کسی حساب کتاب میں آنے والی شے نہیں۔ پھر پاکستان کا قائم رہ جانا معجزہ تھا، انگریزوں کو بھی اور ہندوؤں کو بھی یقین تھا کہ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا، وائبل نہیں ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ پاکستان قائم رہا۔ سن 65 میں اس کا بن جانا معجزہ تھا، اتنی یقینی بات تھی کہ بی بی سی ٹیلی ویژن کے اوپر دکھا دیا گیا فال آف لاہور، لاہور اور جو ہے وہ بھارتی فوج داخل ہو چکی ہے، قبضہ کر لیا، اتنی یقینی بات تھی۔ شام کو جم خانہ میں شراب پینے کا پکا پروگرام تھا، لیکن خوف طاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا، شاید ہمارا کوئی گھیراؤ کیا جا رہا ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کیا ہوا ہے؟ یہاں ہم غافل پڑے ہوئے تھے، ریزسٹنس کیا ہوتی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتے کہ یہ غافل ہیں اور ریزسٹنس اس لیے نہیں ہو رہی، ان کے دلوں میں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، اور وہ پڑ
پاکستان بچ گیا. یہ ساری چیزیں معجزے پر معجزے ہیں، لیکن یہ سب اس لیے تھا کہ ہم اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے نام، اسے تجربے گاہ بنائیں گے، اسے ایک نمونہ بنا دیں گے پوری دنیا کے لیے. پوری دنیا دیکھے گی کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا عادلانہ نظام کیا ہے. قائد اعظم نے کہا تھا ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ ہم عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. وہ کہا ہے ہی نہیں. غریب آدمی کہے گا میرا بچہ تو پڑھ نہیں سکتا. بھائی نہیں ضروری ہے آپ کے لیے پڑھنا. زرداری بغیر پڑھے اتنا آدمی بنا تو آپ کا بچہ بھی بن سکتا ہے. وہ غلط بن گیا آپ صحیح بنا دو. کیا خیال ہے؟ تو یہ ایجوکیشن کو بھی جو عذاب بنا دیا ہے نا، مسلط کر دیا ہے، یہ خود مغرب کا ایک تھوپا ہے ہمارے سر پہ. سمجھ رہے ہو؟ تربیت ضروری ہے، تربیت انسان بنانا ضروری ہے. ایجوکیشن تو دیکھو ڈاکٹر کو انجینئر کا نہیں پتا ہوتا نا تو کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے؟ بھائی اسے جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کو آتا ہے. تو اللہ آپ کو کہ بچے کو جو نالج دے گا نا، جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، وہ نالج گاڈ گفٹڈ ہوگی، وہ اس کو مل جائے گی. ہمارے نبی کے پاس نالج تھی، کہیں بھی نہیں پڑھے، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو نالج دی ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے؟ سب سے بڑا عالم بنا دیا. تو بچے کو جب زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوگی نا، بزنس کی ضرورت ہوگی، اللہ اس کو بزنس سکھا دیں گے. ہر چیز یونیورسٹی. دیکھو یہ جو میں نے کہا نا بچے کو تعلیم ضروری نہیں ہے، تعلیم کا مطلب جس کو عرف میں تعلیم کہا جاتا ہے. تعلیم تو ضروری ہے لیکن جس کو آپ تعلیم کہتے ہو وہ والی تعلیم ضروری نہیں ہے. وہ کسی کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ پڑھا دے، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ پڑھائے. جو ایجوکیشن بچے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ اس کو سکھا دے گا. بزنس پڑھا جاتا ہے نا یونیورسٹیوں میں. ارے بہت سے لوگ اپنے بچے کو بزنس پڑھاتے ہیں نا. ابے آئی بی اے میں کیا ہو رہا ہے؟ بزنس پڑھایا جا رہا ہے نا. میں تو جانتا ہوں بہت سے جنہوں نے پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی، بزنس وہ آئی بی اے والوں سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن میں ان کا علم ان سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو ملا سکتا ہوں کباڑ والوں سے. ایسے ایسے تاج، میرے تو دنیا میں ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے، ایسے ایسے تاجروں سے ملاؤں گا ککھ بھی نہیں آتا. نوٹ چھاپنے ایسے چھاپ رہے، گننے کا ٹائم نہیں ہے. ایک آنسو وہ کام کرتا ہے جو ساتوں سمندر کا پانی نہیں کر سکتا. ایک آنسو ندامت کا اللہ کے غضب کو اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. ایک آنسو. کیونکہ ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی نہیں ہے، غیب ہے. اور جب دیکھ لی تو قرآن کہہ رہے ہے کہ ساری دنیا کی دولت دے کے بھی عذاب سے بچنا چاہو گے تو عذاب نہیں ٹل سکتا. مجھے اللہ کو ماننا ہے، مجھے اللہ کو تسلیم کرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے میرے رب نے موت دینی ہے، پھر میرے سامنے کھڑے کرنا ہے. میں اس دن سرخرو ہو جاؤں، میں اس دن کامیاب ہو جاؤں، وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ہو. ابھی آپ لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا فَيَقُولُ وہ ایک نعرہ لگائے گا. تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا، هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ کتاب لے کر وہ کہیں گے تم کیوں ہے مرد یا عورت؟ وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو، پیپر دیکھو، پاس ہو گیا، پاس ہو گئی. اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی، تم کیسے پاس ہو گئے؟ تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے، مجھے حساب دینا ہے، میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں تیاری کرتا، جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے والی پاس ہوتے ہیں. تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم، آئیڈیل لائف. دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں، آئیڈیل لائف بھی نہیں. یہ پیپر ہے، پیپر ہو رہا ہے. مالدار کا بھی، فقیر کا بھی، بادشاہ کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی پیپر ہے. جو دینے میں کامیاب ہو گیا، آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی. تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو. کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں. کیا ہے اس میں؟ قطوفها دانیہ، پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے.
کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیا، ہنیا کیا ہے؟ کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں، پخانا کوئی نہیں، پیو گے بیماری کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے، مجھے راضی کر. آج اس کا صلہ ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ. موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، دکھ مر گئے، غم مر گئے، بے چینیاں مر گئیں، شرمندگیاں مر گئیں. ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا، چن دے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی مسلمان، کوئی مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے. انسانی کمزوری ہے، کبھی انسان بہت طاقت میں ہوتا ہے، کبھی انسان کمزور بھی پڑ جاتا ہے. فرمایا ہو سکتا ہے کبھی اس سے ہو بھی جائے. پھر پوچھا کہ بخل کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے. تو مومن ہوتا بہادر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے. مومن سخی ہوتا ہے، لیکن کبھی ہو سکتا ہے اس سے بخل بھی ہو جائے. لیکن تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ دو ٹوک کہا، نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، وہ سچ بولنے والا ہوگا. ایک خاتون تھی جس کا توازن کے لیے ٹھیک نہیں تھا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جس کے پاس کھڑی ہو جاتی پھر جان نہیں چھوڑتی تھی، کیونکہ توازن ہی ٹھیک نہیں تھا. ایک دن حضور کے پاس آئی اور اشارہ کر کے حضور کو بلایا اور کھڑا کر کے اپنی باتیں سنانا شروع کر دی. حضور سن رہے ہیں، صحابہ کو بڑا غصہ آ رہا ہے اور کہہ کچھ نہیں سکتے کہ حضور خود ہی تو توجہ سے سن رہے ہیں. دیر تک اس نے حضور کو کھڑا کیے رکھا. جب خود جانے لگی تو صحابہ نے عرض کی، حضور اس عورت کا توازن ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں. جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر جان نہیں چھوڑتی. آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر، تو آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، غالباً یہ کہنے والے حضرت عمر تھے، فرمایا عمر، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں. اور پھر اس کو بلا کے کہا، بڑھیا جب دکھ زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی کھڑا کر کے اپنے دکھڑے سنا لیا کر. ایک تو ہی ہوتے ہیں میری یہاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد. علماء کرام کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے گریبانوں میں جھانکیے. آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے.